السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ لوگ اس حدیث کو سنیں اور اس حدیث پہ عمل کریں۔ تو چلیے وقت کو ضائع کیے بغیر آپ لوگوں کو حدیث سناتے ہیں۔ کیا پتا اللہ کو یہ حدیث سننے کے بعد ہمارے دل پہ لگ جائے اور اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، ہم اس حدیث پہ چلنے والے بن جائیں۔ تو اس حدیث کو آپ لوگ ضرور سنیں۔ چلیے آپ لوگ حدیث سناتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ صحابی تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی صاحب، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پر نہیں ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ کوئی بڑی چیز پہ عذاب نہیں ہو رہا ہے کہ جس سے بچنا مشکل ہو۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ چغل خوری کیا ہے بہت سے لوگوں کو ایسے پتہ بھی نہیں ہے، تو میں چغل خوری کا میں بتا دوں۔ جیسے کہ ہم دو دوست ہیں یا ہمارے رشتے دار یا ہمارے گھر والے ہیں، اور اس کے اندر وہ چیز موجود ہے، وہ گناہ کر رہے ہیں یا وہ گناہ میں مبتلا ہے، اور وہ بات ایک دوسرے کے پاس بتانا، اس کو بولتے ہیں چغل خوری۔ وہ انسان وہ کام تو کر رہا ہے وہ، لیکن ان کی بات کو ہم دوسرے کو بتا رہے ہیں۔ اگر یہ بات انہیں پتہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ انہیں تکلیف ہوگی، تو اس کو بولتے ہیں چغل خوری۔ تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری سے منع فرمایا ہے۔ چلیے ایک دوسری حدیث اور سنا دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج پہ گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی معراج پہ گئے تو ان لوگوں پہ نظر پڑی کہ وہ اپنے چہرے کو ناخن سے نوچ نوچ کر کے اور زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے، یعنی ان کی گوشت کھاتے۔ تو اس لیے بتایا ہے، حدیث میں ہے کہ ایک دوسرے کو غیبت کرنا اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا برابر ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی برائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز ناگوار ہے، اگر آپ کو یہ چیز پسند نہیں تو آپ ڈائریکٹ ان سے بات کریں، ان سے کہیں، اس کو سمجھائیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ اگر یہی بات آپ اگر دوسرے کو بتائیں گے تو یہ ہو گیا غیبت، اور یہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے غیبت سے۔ یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ چلیے آپ ایک حدیث اور سنا دو آپ لوگوں کو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک بدبو اٹھی۔ اللہ کے نبی کے پاس ساتھ تھے تو ایک بدبو اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ بدبو کس کی ہے؟ یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو مسلمان کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ان کے ساتھ صحابی تھے، ایک بدبو اٹھی تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے سمجھا رہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ بدبو کس کی ہے؟ تو وہ بتایا کہ ایک مسلمان کی غیبت کرتے تھے، وہ غیبت کرتے تھے، وہ مر گئے تھے، انتقال ہو گئے تھے، تو ان کے اب کتنے دن ہو گئے تھے مرے ہوئے، ان کی بدبو اس وقت تک جا رہی تھی جو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا اور صحابہ کو بتا رہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی غیبت سے حفاظت فرمائے اور آپ لوگ غیبت سے بچتے رہے۔ چلیے ایک حدیث اور بتا دوں۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا گناہ ہے۔ زنا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ زنا سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، زنا سے زیادہ برا گناہ، زنا سے گناہ جیسے غیبت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسے ہے؟ غیبت کرنا زنا سے برا گناہ کیسے ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اگر زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ اگر انسان زنا کر لے تو اسے معاف کرنے کا ایک ہی ہے کہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا جو انسان کا غیبت کیا جس کے پیٹھ پیچھے برائی کی ہے جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا کسی بھی حال میں یہ غیبت معاف، یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی غیبت کرنے سے حفاظت فرمائے، ہر گناہ سے اللہ حفاظت فرمائے اور دین پہ چلنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کئی مسلمان بھائی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے مدد فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔